ٹاپک ہے مائنڈفل پیرنٹنگ. ایک چیز میں یہاں واضح کرتی چلوں, سائیکالوجی جو ہے, جس کو ہم پیور سائیکالوجی جو سبجیکٹ ہے, اس کو ہم جب ایز اے مسلم یوز کرتے ہیں تو اس چیز کو جانے کہ ہم اس کو ایز اٹ از نہیں اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ سائیکالوجی کا ایک مقصد ہے, ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. سائیکالوجی کا مقصد ہے انسان اچھی زندگی گزارے, اس دنیا میں کامیاب ہو. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس سے آگے جاتا ہے, اس لائف سے بیونڈ جاتا ہے, اس زندگی سے بیونڈ جاتا ہے. تو جو مائنڈفل پیرنٹنگ وہ سکھاتا ہے, اس کا مقصد جو ہے اس سے زیادہ ہمارا مقصد ہوگا, ہے نا. مجھ سے پہلے فضا حسنی صاحبہ نے یہ بات رکھی, مائنڈفل پیرنٹنگ کچھ بریدنگ ایکسرسائزز سے آپ دماغ اپنا قابو میں لا سکتے ہیں. ٹرو, جو سائیکالوجی ہمیں سکھاتا ہے وہ یہی چیز ہے کہ حاضر دماغی کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرنا, دماغ موجود ہو. اچھا, ایک اور سوال ہے میرا, ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پہ آٹو پائلٹ پہ پیرنٹنگ کرتے ہیں, اور کتنے لوگ انہیں لگتا ہے حاضر دماغی کے ساتھ وہ پیرنٹنگ کرتے ہیں؟ آٹو پائلٹ کیسا؟ صبح اٹھے, شیڈیول ہے, اٹھتے بچے کو ٹفن بنا کے دے دیں گے, بچے کو بھیج دیں گے, تیار کر دیں گے, برش کرنے میں دیری کر رہا ہے تو مار کے اس کو برش بھی کرا دیں گے, جلدی جلدی آٹو پائلٹ میں کام چل رہا ہے, ایک سیٹ شیڈیول ہے. کیا رک کے شیڈیول کبھی چینج کرتے ہیں؟ شام میں سوچتے ہیں شیڈیول میں کیا گڑبڑ تھی, ابھی جو ہو رہا ہے کیوں ہوا, کیسے ہو گیا, بچے نے جو کہا وہ کیوں کہا, میں نے جو کہا جواب میں وہ کیوں کہا. ایسا ہم کرتے ہیں؟ ہم سب کرتے ہیں. کتنے لوگ کرتے ہیں؟ آدھے ہاتھ لوگوں کے پاس یہاں تک. ہاں, سوچتے ہیں وہ بچہ کیوں کیا کر رہا ہے, کل تک تو سیدھا بچہ تھا, آج وہ شرارتی بچہ کیوں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ہیں, ہم جیسا جی رہے ہیں اس میں چینجز لاتے رہنا ہے. مائنڈفل, حاضر دماغی کے ساتھ پیرنٹنگ. اپنے بارے میں بھی ہمیں علم ہے, بچے کے بارے میں بھی ہم شعور رکھتے ہیں, اس کو مائنڈفل پیرنٹنگ کہتے ہیں, کہ آپ آٹو پائلٹ میں نہیں چلتے ہیں. یہ ری ایکشن مجھے دینا ہے. اس کا ایک چھوٹا ایگزامپل لیں, آپ کو بچے کو تیار کرنا ہے, اسکول کی دیر ہو رہی ہے, بچہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں جانا, آپ کیا کریں گے؟ 2 منٹ رہ گئے ہیں بس, گیٹ بند ہو جائے گا, وہ آپ کہیں گی, ہے نا. نارملی کیا کریں گے؟ ہمارے ہاتھ کام میں آتے ہیں, ایک ادھر سے ایک ادھر سے, بچہ اسکول جائے گا, ہے نا. 4 لوگ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, نہیں تو لے کے اسکول میں چھوڑ کے آئیں گے. یہاں کیا ہوتا ہے, اس کے نقصان کیا ہیں یا اس سے کیا ہوتا ہے وہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے. لیکن پہلے ایک چیز میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اور ہمارے پیرنٹس نے جیسے پالا, اس میں کیا فرق ہے یا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اتنا آپ سب کا سر بتا رہا ہے, ہل رہا ہے, تو ہونا چاہیے. تھوڑا سا ایک بنیادی فرق جان لیں کہ کیا فرق تھا ان کے پیرنٹنگ میں اور ہماری پیرنٹنگ میں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں, میں نے تو سنا ہے, یہاں جھٹلا جائیں بات الگ ہے, ہم تو ایسے نہیں تھے, ہے نا. ہماری تو ہمت نہیں ہوئی اپنے اماں ابا سے منہ چلانے کی, ان کی کیسے ہمت ہے؟ سب کہتے ہیں نا. میں نے تو سوال نہیں پوچھا, مجھے لگا شاید آپ انکار کر دیں گے, نہیں ہم تو کبھی نہیں کہتے, اس لیے میں نے پوچھا ہی نہیں. مجھے پتہ ہے ہم تو ایسے نہیں تھے. ہمارے ماں باپ نے صرف آنکھ دکھانی ہوتی تھی, ہم تو کتنی آنکھ دکھا لیں, بچے تو پوچھتے کیا ہو گیا. تو اگر وہ چیزیں کام نہیں کر رہی, مطلب کچھ تو ہوا ہے, کچھ ہوا ہے. یہ سب کے لیے آتا ہے نا کہ ہمیں تو کسی نے نہیں کہا مسجد جا کے نماز پڑھنی ہوتی ہے, ہر جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے, جمعہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے. ہمارے بچے سوال کرتے جمعے کو کیوں ضروری ہے جانا, ایک جمعہ گھر پہ پڑھ لیں گے تو کیا مسئلہ ہے. یہ ہمارے سامنے تو سوال نہیں آیا تھا. آپ ایک چیز نوٹس کریں گے, آپ سے پہلے کی جنریشن ہے وہ بہت دیندار نہ بھی وہ جمعہ نہیں مس کرتی ہے. ہماری جنریشن یہ سوال پوچھتی ہے, چھوٹے کیا مسئلہ ہے, تو کہیں کچھ چینج ہوا ہے. اگر چینج ہوا ہے تو ہمیں بھی چینج ہونا ہے نا. تو جو چیزیں چینج ہوئی ہیں وہ کیا چینج ہوئی ہیں؟ ایک جو بار بار بات آ رہی ہے, انفارمیشن اوور لوڈ ہے. آپ کو اتنا ایکسیس نہیں تھا انفارمیشن کے, آپ کے پیرنٹس کو نہیں تھا. آج کے بچے کو بہت انفارمیشن کا ایکسیس ہے, چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. دوسرا کیا چیز بدلی ہے, آج لوگ بات کرتے ہیں کنیکشن کی کمی ہے, کیا بانڈز نہیں ہیں. اس ٹائم لوگ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ میں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے خیر خواہ ہے, ایسا 2 4 10 لوگ نہیں بتا سکتے ماں باپ کو چھوڑ کے, نہیں ہوتے, بانڈز نہیں ہیں لوگوں کے پاس بہت اسٹرانگ. پھر ایک اور چیز پیئر اورینٹیشن ہے. یہ بات بھی بار بار آئی کہ لوگ
پہلے بڑوں کے ساتھ بھی رہنا پسند کرتے تھے, چلتا تھا. آج بچے بالکل بڑوں کی کمپنی نہیں پسند کرتے, بہت چھوٹے سے اپنے سرکل میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ چینج ہوا چیز. ایک اور چیز کیا چینج ہوا, لیک آف آئیڈینٹی. پہلے آپ جانتے تھے آپ مسلمان ہیں اور اس کے بنیادی تقاضے بھی آپ کو آسانی سیکھ جاتے تھے آپ. ابھی بچے کو سوال ہے, ہر چیز پہ سوال ہے کہ میں کون ہوں جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے. اس پہ ہم آگے بات کریں گے آئیڈینٹی پہ انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ ایک فطری ماحول تھا پہلے, وہ سوسائٹی ہماری ان فطری ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں ہیں. یہ چیز کہ ایک نئی چیز جو آپ سنتے ہیں کہ لوگوں کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, یہ آپ اپنی نانی دادی سے نہیں سن سکتے تھے. انہیں دھوپ کا سلائڈ آگے آئے گی. پہلے میرے ساتھ بانڈ تو کر لے کہ کچھ مقصد ہے بھی کہ کیا کریں اس کا ہم, ہے نا. تو وہ ان میں ایشو نہیں تھا کیونکہ وہ دھوپ میں رہتے تھے, آنگن میں بیٹھ جاتے تھے, چھت پہ بیٹھ جاتے تھے, کچھ کرتے تھے. میرا اور آپ کا ایکسپوجر نہیں ہے, ہمارے بچوں کا بھی نہیں ہے. بایو ردم, لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے بچے 11 بجے سوتے ہیں, 1 بجے سوتے ہیں. ریزن ایک سمپل ریزن ہے. باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے جو جب ریلیز ہوتا ہے تو انسان سوتا ہے. وہ کس سے آتا ہے؟ جب انسان ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ سورج میں گزارے تو ریلیز ہوتا ہے. سلیپ سائیکل کیسے اچھا ہوگا, میں لیٹ سوؤں گی دیر سے اٹھوں گی, بچے بھی ویسے ہی کریں گے. ان فطری سوسائٹی ایک ایگزامپل ہے. تو یہ کچھ چینجز ہیں, تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی چینجز لانا ہے. چینجز کیا لانا ہے؟ ایک سپورٹ گروپ ختم ہوا ہے. پہلے ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتے تھے, اب نہیں ہیں. اب ہم اکیلے پالنا ہے تو زیادہ محنت کرنی ہے, زیادہ شعور آنا ہے اس چیز کا کہ محنت زیادہ کرنی ہے. تو نیا وقت ہے تو نئے طریقے سے کام ہوگا انشاءاللہ. تو ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلا ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے اس ان فطری سوسائٹی میں. وہ بیلنس ہمیں لانا ہے, جاننا ہے کہاں بیلنس کس کا ہے. نیچرل ریلیشن شپس کی طرف واپس لے کے جانا ہے. انسان کا خدا سے کیا رشتہ ہونا ہے, انسان کا خود سے کیا رشتہ ہونا ہے, انسان کا معاشرے سے کیا رشتہ ہونا ہے. تینوں چیزیں ہمیں کریٹ کرنی ہے. وہ تینوں ہی ہم اکثر نہیں کرتے ہیں. کہ ہم یہ نہیں کرتے بچے کا خدا سے کیا رشتہ اس کو ہم ڈیولپ کریں, ہے نا. اور اس کے ساتھ آتی ہے سب سے اہم چیز, ایک تیسری چیز ہے وہ کہ مسلم آئیڈینٹی ہو. لیکن سب سے اہم چیز جو یہاں پہ میں نے مینشن کری کہ جو بچے کا اپنے اولاد ماں باپ کا بچے سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ بلو پرنٹ ہے. وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بچے کا خدا سے کیا رشتہ ہے, بچے کا اپنے آپ سے کیا رشتہ ہے, اور بچے کا سوسائٹی سے کیا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات عجیب تو نہیں ہے کہ ہمارا اپنے بچوں سے جو رشتہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارا اللہ سے کیا رشتہ ہے. آپ ایک چیز دیکھیں گے, اپنے آپ کو اگر کبھی نوٹس کریں گے, مائنڈ فل پیرنٹنگ یہ ہوتی ہے اپنے آپ پہ نظر رکھنا, اپنے آپ پہ نظر رکھ پانا. ہم کبھی اپنا جائزہ نہیں لیتے, ہم کون ہیں, ہمارا خدا سے کیا رشتہ ہے. ایک چھوٹے ایگزامپل سے اس چیز کو سمجھیے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اتنی ناکارہ ہوں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا, مجھے اللہ سے معافی مانگنے میں ایک بہت امید نہیں ہوتی کہ بس مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے معافی مانگ لی, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ اگر فیلنگ آتی ہے کہ نہیں مجھ سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں, ایک مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے, آپ آئیڈیل اسٹیٹ میں جواب نہیں دیں گے کہ نہیں مجھے پتہ ہے میں نے اللہ سے معافی مانگ لی اور ختم. بعض دفعہ ایسا انسان کو احساس ہوتا ہے نا میں بہت گنہگار ہوں, اب تو مجھے اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے چیز؟ بعض دفعہ آپ کا آپ کے پیرنٹس سے کیا رشتہ تھا. ٹھیک ہے, پیرنٹس کو بلیم کرنا کبھی بھی مقصد نہیں ہے, سمجھنا تاکہ وہ چیز ہم نہ کریں کہ اگر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں آسانی سے معاف نہیں کیا ہوتا ہے نا, چیزوں کے لیے ہمیں بہت لمبا پکڑا ہوتا ہے, یا جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں معافی تلافی ہو گئی, باتوں کو دہراتے رہنا تم نے تو ایسا کیا تھا. یہ چیز کیونکہ ہم اللہ کو پرسیو کر پاتے ہیں جو انیشیل ہمارے رشتے ہوتے ہیں ان سے, جیسا میرے ماں باپ سے رشتہ ہے ویسا میں اللہ کو پرسیو کروں گی. بہت رحم والے ماں باپ ہیں, انسان تصور کر پاتا ہے کہ وہ خصوصیت تو تصور کر پائے, وہ کوالٹیز تو جان پائے, رحم یہ ہوتا ہے. تو میرا رب اس سے تھوڑا آگے, اس سے بہت آگے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ایگزامپل تھا کہ میں میرے خدا کو کیسے پرسیو کرتی ہوں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں بچے سے کیا رشتہ رکھتی ہوں. انکنڈیشنلی اس کو چاہتی ہوں, شرطیں نہیں ہیں اس میں. تو بچہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے ہر حال میں چاہتا ہے,
میری غلطیاں، میرے گناہ میرے اور اس کے رشتے کے بیچ میں نہیں آتے ہیں. میں جہاں ہوں اس سے مدد مانگوں گی، اس کی طرف پلٹوں گی. وہ ہر نہ مانگوں تب بھی وہ مجھے چاہتا ہے. انکنڈیشنل لو. ایسا رشتہ اللہ سے ہو جائے انسان کا، یہ مقصد ہے. اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ اس لیے کہا گیا. اور میرا خود سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے انسان اپنے آپ کو بہت ملامت کرتا ہے. کرتے ہیں آپ لوگ اپنی ذات میں؟ یا اگر ماں باپ نے بہت چڑھایا ہے تو اپنے میں بہت کوئی کمی ہی نہیں ہے، یہ محسوس ہوتا ہے ہم سب سے بہتر انسان ہیں. اپنی ذات سے کیا رشتہ ہے اس پہ بھی وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اوریجنلی کیا رشتہ تھا اور سوسائٹی سے بھی کیا رشتہ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اکثر، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پیرنٹنگ میں فیل کر رہے ہیں جس وجہ سے. یہ چیزیں ان کی مثال ہیں. ایک چیز یہاں پہ آتی ہے، سب سے پہلے میں یہ مائنڈ سیٹ کے لیے بات آ رہی ہے کہ جب یہ دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میرے اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. اس سے ایک چیز یہاں پہ یہ کلیئر کر لیں، آپ پہلے کریں گے تب پیچھے آپ کے کوئی آئے گا، ہے نا. آپ اسٹیپ لیں گے، جو آپ نہیں ہیں وہ آپ کا بچہ کبھی نہیں بنے گا. یہ بات بار بار آ چکی. تو ہم سیدھے اپنے مدعے پہ آتے ہیں. بیکمنگ اے سیلف اویئر پیرنٹ. کیسے سیلف اویئر بنتے ہیں؟ جب بات آئی سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں اویئر ہونا، جس کو ہم کہتے ہیں مراقبہ. وہ والا نہیں جس کو آپ کامن سمجھتے ہیں، میڈیٹیشن سمجھتے ہیں آپ مراقبے کو. جو سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ تو بالکل چھوڑ دیں، کچھ مربے جیسا لگا سننے میں. مراقبہ میڈیٹیشن جسے عام زبان میں سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے اپنے بارے میں اویئر رہنا. ہر وقت یہ اپنی ذات کا احساس رہنا، میں کیا محسوس کر رہی ہوں، میں کن جذبات سے گزر رہی ہوں، میں غصے میں ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں. کہ دن بھر کے ہر لمحے میں ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں. ہم فرسٹریشن میں تھے کسی چیز میں، ہم نے بچے پہ نکال دیا. پر اگر میں اس وقت میں موجود ہوں تو مجھے پتا ہوگا مجھے اس چیز کا غصہ تھا، میں غصے میں ہوں، میں نے اس پہ نکال دیا. جب مجھے یہ پتا ہوگا تو مجھے آئندہ پتا ہوگا کہ مجھے کیسے مینیج کرنا ہے چیزوں کو. اپنے بارے میں اویئرنیس. دوسری چیز آتی ہے اپنے ریئیکشنز دیکھیں. آپ